بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ پر 100 طیاروں کے ساتھ بڑا فضائی حملہ۔ اسرائیل نے غزہ پر بیک وقت فضا اور زمین سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی شہادت کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے گزشتہ رات غزہ پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ غزہ میں کمیونیکیشن کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ فلسطینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی جوال کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں آخری انٹرنیشنل کیبل بھی تباہ ہو گئی ہے، جس کے باعث مواصلات کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کا دنیا سے انٹرنیٹ اور دیگر مواصلاتی رابطہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ الجزیرہ کے بیورو چیف کے مطابق تقریباً 100 اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر بمباری کی ہے۔ اسرائیلی توپ خانے نے بھی غزہ پر گولہ باری کی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے الشفا ہسپتال کے قریب بھی بمباری کی۔ حماس نے یاسین میزائلوں سے اسرائیل کا زمینی حملہ پسپا کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حماس کے سرفروشوں نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی یلغار ناکام بنا دی۔ حماس عہدیدار علی براکا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صہیونی فوج کا غزہ پر 3 اطراف سے کیا جانے والا زمینی حملہ ناکامی پر ختم ہوا۔ علی براکا کے مطابق دشمن کی صفوں کو فوجیوں اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دشمن کئی محاذوں پر فلسطینی مجاہدین کے تیار کردہ جالوں میں پھنس گیا تھا۔ اسرائیلی حملے پسپا کرنے کے لیے کورنیٹ اینٹی ٹینک گن اور یاسین میزائل استعمال کیے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دشمن کے دوبارہ کوشش کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا پوری طاقت سے مقابلہ کریں گے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے ہلاک ہونے والے فوجیوں اور زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے غزہ سے نکالا۔ واضح رہے کہ غزہ میں اس وقت بھی حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیل اپنا پاگل پن بند کرے، ترک صدر رجب طیب اردوان کا مطالبہ۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل پاگل پن کی حالت سے باہر نکلے اور غزہ پر حملے فوری طور پر بند کرے۔ تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا، غزہ پر اسرائیلی بمباری میں گزشتہ شب شدت آئی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر خواتین، بچوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، جس سے انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ترکیہ کے لوگ استنبول اتاترک ایئرپورٹ پر فلسطین ریلی میں شرکت کریں، جہاں ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم اسرائیلی جبر کے خلاف اور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غزہ میں موت کا سناٹا، مسجدوں سے گونجتی آوازوں پر درد دل رکھنے والے دہل کر رہ گئے۔ غزہ میں ایک طرف موت کا سناٹا اور دوسری طرف مسجد کے اسپیکروں سے گونجتی آواز پر درد دل رکھنے والے دہل کر رہ گئے۔ اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کے بعد غزہ کی مساجد سے مسلمانوں کے نام پیغام جاری کیا گیا۔ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف بھرپور طاقت استعمال کر رہا ہے۔ غزہ کے مکین مظلوموں کی فتح کے لیے دعا کریں۔ مسجد سے دیے گئے پیغام میں کہا گیا کہ ہم اللہ کی قدرت کو ان پر غالب سمجھتے ہیں۔ یہاں مواصلاتی رابطے منقطع کیے جا چکے ہیں۔ غزہ کے مکین اہل اسلام کے دعاؤں کے طالب ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مظلوم عوام کی آواز دنیا تک پہنچانے سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بمباری سے غزہ میں مواصلاتی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز معطل ہو چکی ہیں۔ غزہ کا رابطہ دنیا سے کٹ گیا۔ اسرائیل کو عالمی قوانین توڑنے کا حق حاصل نہیں، میئر لندن کا جنگ بندی کا مطالبہ۔ میئر کے لندن صادق خان نے غزہ میں انسانی جانوں کے نقصان اور انسانی المیہ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے طول پکڑنے کا مطلب اسرائیل اور غزہ دونوں میں ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہے۔ لندن کے میئر صادق خان نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسرائیل سمیت کسی بھی ملک کو بین الاقوامی قوانین کو توڑنے کا حق حاصل نہیں۔ امن مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہیں۔ جنگ سے دونوں جانب ہلاکتوں میں اضافہ ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، امریکی یہودیوں کا نیو یارک ریلوے اسٹیشن پر دھرنا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج کرنے والے یہودی امریکیوں نے نیو یارک کا مرکزی ریلوے اسٹیشن بند کر دیا۔
نیوز رپورٹ کے مطابق سینکڑوں امریکی یہودیوں نے نیو یارک میں واقع دنیا کے سب سے بڑے اور ملک کے مرکزی ریلوے اسٹیشن پر جمع ہو کر غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ اسلام آباد میں فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کرنے پر جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے جماعت اسلامی کو امریکی سفارت خانے کے باہر غزہ ملین مارچ کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے متعدد کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، جس کے دوران حراست میں ایک رہنما کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے۔ امیر جماعت اسلامی اسراج الحق نے اتوار کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کا اعلان کیا، جس میں اسرائیلی بربریت اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی جبکہ امریکہ کے کردار کو عیاں کرنا تھا۔ تاہم مقامی انتظامیہ نے ڈپلومیٹک انکلیو کے قریب مارچ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ مارچ کے سلسلے میں جماعت اسلامی کی جانب سے راستوں اور گزرگاہوں پر کیمپ لگائے گئے تھے، جبکہ تیاریاں شروع کی گئی تو پولیس نے انہیں روک دیا اور تمام سامان کو ضبط کر کے کیمپ اکھاڑ دیے۔ روس نے افغان ریلوے منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کر دی۔ روس نے افغانستان میں ریلوے کے منصوبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اگلے سال روس افغان دوستی کے نام سے کانفرنس کرنا چاہتا ہے۔ روس کے صدر کے مشیر اور داغستان کے سابق رہنما نے کہا، روس افغان ٹرانس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے جو وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا سے ملاتا ہے۔ جناب عبداللطیف نے یہ بات افغان ریلوے انتظامیہ کے ڈائریکٹر جنرل ملا بخت الرحمان شرافت کی سربراہی میں وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ حزب اللہ کا حماس کی حمایت سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان۔ حزب اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ دنیا کے تمام لڑاکا بحری بیڑے بھی آ جائیں تو حزب اللہ کو حماس کی حمایت سے دستبردار نہیں کر سکتے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ ترجمان نے جمعہ کو سوشل میڈیا پر ایک بیان میں واضح کیا کہ وہ حماس کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی، غزہ میں تباہی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پیغام۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس نے غزہ میں لاکھوں انسانوں کی تباہی پر بے بسی کے عالم میں اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں 20 لاکھ انسانوں کو تباہی کا سامنا ہے، شہریوں کے لیے ناقابل تصور تباہی ہے، یہ سچائی کا لمحہ ہے، تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی، سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ سیکرٹری جنرل نے مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں زندگی بچانے والے سامان کی ترسیل کو یقینی بنایا جائے۔ کینیڈا میں یونیورسٹی کے طلباء کا فلسطین کے حق میں بھرپور مظاہرہ۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں یونیورسٹی کے طلباء نے فلسطین کے حق میں بھرپور مظاہرہ کیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مونٹریال میں کنکورڈیا، میگل، کیوبیک، ڈاسن اور دیگر یونیورسٹیوں کے ہزاروں طلباء نے ریلی میں فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مونٹریال میں ریلی کا انعقاد اسٹوڈنٹ فار فلسطین ہیومن رائٹس اور فلسطینی یوتھ موومنٹ نے کیا۔ رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے دیگر شہروں میں بھی فلسطین کے حق میں طلباء کے مظاہرے کیے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیل کا غزہ پر زمینی حملہ۔ اردن نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر زمینی حملہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کا انٹرنیٹ اور مواصلاتی رابطے کاٹ دیے گئے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے شمالی غزہ پر شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے زمینی حملے کے خوفناک نتائج ہوں گے اور اسرائیلی حملے سے بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے گا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس نے ایک بار پھر جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی بنیادوں پر فی جنگ بندی کی جائے۔ حماس کو ایسے ختم کریں گے جیسے دنیا نے نازیوں اور داعش کو ختم کیا۔
اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے بھی جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو ایسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسے دنیا نے نازیوں اور داعش کو ختم کیا۔ دوسری جانب فلسطینی وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ مزاحمتی تحریک حماس ختم کر دے گا تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ عرب ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے فلسطین کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حماس فلسطینی سیاست کا اہم حصہ ہے، اس کے حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ جاری ہیں۔ واضح رہے گا کہ اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کی تھی۔ عرب ممالک کی مشترکہ قرارداد اردن نے پیش کی تھی جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہر ہفتے بیٹوں سے بات کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں شیراز احمد رانجھا ایڈووکیٹ کی وساطت سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے 21 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے بات کرنے کا حکم دیا، جس پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے واٹس ایپ پر چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کروائی۔ تاہم گزشتہ ہفتے کی طرح آج چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث 1 نومبر کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت میں فی بیرل $5 کمی ہوئی ہے، جس کے باعث 1 نومبر سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے۔ آئندہ ماہ پیٹرول کی قیمت میں 15 سے 20 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔